اللہ بیان فرماتا ہے انہو فکر وقدرا، دنیا میں اللہ نے سب کچھ عطا کیا ہے، لیکن اس کا حال تو دیکھو، یہ فکر کرتا ہے، فکر کرنے کے بعد اندازے لگاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کتاب بھیجی ہے، قرآن میں فکر کرو، سوچ کرو، تدبر کرو، اس سے ہدایت لو، اس کی اتباع اور پیروی کرو، لیکن اس نے اللہ کی کتاب چھوڑ دی۔ یہ بیٹھتا ہے، سوچ کرتا ہے، سوچ کرنے کے بعد یہ اپنے اندازے گڑتا ہے، لگاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فَقُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ہلاک ہو جائے یہ کیسے اندازے لگاتا ہے۔ ثُمَّ قُتِلَ كَيْفَ قَدَّرَ، ہلاک ہو جائے یہ کیسے اندازے لگا رہا ہے۔ ثُمَّ نَظَرَ، پھر نظر کرتا ہے، کوئی شخص کھڑا ہے توحید بیان کر رہا ہے، کوئی شخص کھڑا ہے اللہ کی کتاب بیان کر رہا ہے، یہ اس پہ نظر ڈالتا ہے۔ ثم عبس وبصر، اور اس کے بعد اس کے ماتھے پہ بل آنا شروع ہو جاتے ہیں، غصے سے چہرہ اس کا پھولنے لگتا ہے۔ قرآن مجید کے اندر اللہ نے ان مشرکین، ان کافرین، ان مخالف قرآن کو کے اندازوں کو اللہ نے بیان کیا ہے، ان کے وہ مناظر ہمیں دکھائے ہیں۔ تین منظر ان کے ہوتے ہیں، ایک ابسا، دوسرا کلہا اور تیسرا بصرا۔ وہ تینوں انداز اللہ بیان کرتا ہے کہ جب یہ اللہ کی کتاب کی آیتیں سنتے ہیں، ابسا، پہلے ماتھے پہ بل آنا شروع ہو جاتے ہیں، ترشی آتی ہے، قرآن بیان کرنے والا سمجھ جاتا ہے کہ حالت کچھ بگاڑ کی طرف جا رہی ہے، کچھ مخالفت کی طرف جا رہی ہے، انداز کچھ اس کے صحیح نہیں ہے۔ اس کے بعد کلہا، پھر چہرے کے اوپر بے روحی سی آ جاتی ہے، اور بصرا، اس کے بعد یہ ایسا پھولتا ہے کہ قرآن کہتا ہے سورہ الحج کے اندر ان قریب کہ یہ تیرے اوپر حملہ کر دے اے قرآن کے بیان کرنے والے۔ تو یہاں بھی اللہ فرماتا ہے اس کی حالت ثم عبس وبصر، پھر اس کے چہرے پر، اس کے ماتھے پہ بل آتے ہیں، چہرے غصے سے چہرہ پھول جاتا ہے۔ ثم ادبر، پھر پیٹ کرتا ہے، پھر یہ پیٹ پھیرتا ہے۔ واستکبر، اور تکبر کرتے ہوئے، انکار کرتے ہوئے وہاں سے چلا جاتا ہے۔ آپ سوچیں، غور و فکر کریں، اللہ کی یکتائی بیان ہو رہی ہے، اللہ کی کتاب بیان ہو رہی ہے، لیکن چونکہ معاشرے کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے، معاشرے کو تقسیم در تقسیم کر دیا ہے۔ یہودی کہتا ہے میرے یہودیت کے علاوہ تجھے کسی اور کی بات نہیں ماننی ہے۔ عیسائیت اپنے والوں کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ عیسائیت کے علاوہ تمہیں کچھ اور نہیں ماننا ہے۔ شیعہ کہتا ہے میرے اس بات کے سوا تجھے کچھ اور نہیں ماننا ہے۔ بریلوی کہتا ہے ہم جو بتاتے ہیں بس یہی حق ہے تمہیں یہ ماننا ہے۔ دیوبندی کہتا ہے یہ جو ہے بس یہی حق ہے تمہیں یہ ماننا ہے۔ اہل حدیث کہتا ہے یہ جو میں کہتا ہوں یہی حق ہے تمہیں یہ ماننا ہے۔ پرویزی کہتا ہے میرے پاس جو ہے یہ حق ہے یہ ماننا ہے۔ قادیانی کہتا ہے میرے پاس جو ہے یہ حق ہے یہ ماننا ہے۔ انسان کا اپنا نفس کہتا ہے میں جو کہتا ہوں یہ صحیح ہے۔ قرآن اس کی تردید فرماتا ہے، قرآن اس کی تردید فرماتا ہے کہ لوگوں اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم، اپنے رب کے طرف سے، تمہارے رب کے طرف سے جو کلام آیا ہے، جو وحی آئی ہے، جو کتاب نازل ہوئی ہے، اس کتاب کی اتباع کرو۔ ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اور اس کے علاوہ اللہ کے علاوہ دوسروں اولیاء کے اپنے دوستوں کی بات نہ مانو، ان کی پیروی نہ کرو۔ ٹھیک ہے، معاشرہ ہے، یہودی بات کہتا ہے، اب غور و فکر کرے، قرآن کے مطابق ہے، لے لو، صحیح ہے جی، کوئی اختلاف نہیں ہے۔ عیسائی بات کہتا ہے قرآن کے مطابق ہے، بالکل صحیح ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ شیعہ کہتا ہے قرآن کے مطابق ہے، کوئی اختلاف نہیں، ہم ماننے کے لیے تیار ہے۔ دیوبندی کہے، بریلوی کہے، اہل حدیث کہے، پرویزی کہے، قادیانی کہے، سکھ کہے، ہندو کہے، اگر قرآن کے مطابق ہے ٹھیک ہے، کوئی اختلاف نہیں۔ لیکن میرا باپ بھی کہے اللہ کی کتاب کے خلاف ہو، باپ سے کہے کہ یہ آپ اپنی بات بڑے ادب کے ساتھ اپنے پاس رکھ لے، میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ کی کتاب کی مخالفت نہیں کر سکتا ہوں، میں اللہ کی کتاب کی آیتوں کا انکار نہیں کر سکتا ہوں، ورنہ قرآن مجھے کہتا ہے سأرهقه صعودا،
جہنم کی آگ پہ تجھے چڑھاؤں گا اگر میری آیتوں کا تو نے انکار کیا ہے، اس کی مخالفت کی۔ بڑی سخت دھمکیاں دی ہے اللہ رب العزت نے مجھے۔ بڑی مقدس کتاب ہے یہ، بڑی اعلیٰ اور عرفہ کتاب ہے یہ شک اور ریب سے پاک ہے، یہ تردد سے پاک ہے، یہ اختلاف سے پاک ہے، یہ ملاوٹ سے پاک ہے، یہ باطل سے پاک ہے۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، وہی ہوئی ہے۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کے اوپر اللہ نے اتاری ہے، اس کا کوئی راوی نہیں ہے، اللہ نے محمد کے قلب پہ اس کو اتارا ہے۔